ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں کو حسن سبحانی کا سلام پہنچے۔ میرے ایک بڑے اچھے دوست میڈیا میں ہوتے ہیں، جنہیں لینے کے لیے میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ دوست نے کہا سبحانی صاحب صرف 10 منٹ دے دیں، صرف 10 منٹ، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے چھاپوں کی خبر آ گئی ہے۔ میں کہ اللہ خیر کرے۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ سبحانی صاحب بس 10 منٹ تک کا انتظار کریں، یہ میں فائل کر رہا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ دوست خبر کی نوک پلک ٹھیک کرنے میں لگ گیا اور میں پیچھے بیٹھ کر خبر کا متن دیکھنے لگا، جس میں لکھا تھا کہ ہزاروں لیٹر ناقص اور ملاوٹ والا دودھ جو ہے نا وہ ضائع کر دیا گیا۔ دوست نے خبر فائل کی اور ہم اپنی منزل کی جانب چل پڑے۔ میں نے اس دوست سے پوچھا ہزاروں لیٹر ناقص اور ملاوٹ والا دودھ پکڑے جانا بڑی خبر ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بڑی خبر ہے اگر سوچا جائے تو، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر ورطۂ حیرت میں ڈال دیا یہ دودھ پکڑا گیا ہے، یہ مقدار میں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ روزانہ ایسے ہی ہزاروں لیٹر ناقص دودھ پکڑا جاتا ہے اور ضائع کیا جاتا ہے، لیکن یہ دودھ آتا کہاں سے ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ اس نے مجھے بتایا پنجاب فوڈ اتھارٹی ناکوں کے باوجود ہزاروں نہیں لاکھوں لیٹر ناقص اور غیر معیاری دودھ لاہور شہر جو ہے نا وہ یہ لاہور شہر میں آتا ہے اور کچھ معلوم نہیں وہ دودھ ہوتا بھی ہے کہ نہیں، یہ کہا اس نے مجھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار ہم اپنے بچوں کو پلا کیا رہے ہیں۔ دوست کی باتیں سننے کے بعد کافی دنوں تک سوچتا رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارا دین ملاوٹ کرنے والوں کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ آپ دیکھ لیں جان بچانے والی ادویات میں ملاوٹ، کھانے پینے والی ہر چیز میں ملاوٹ، یہاں تک کہ کھانے پینے والے جو پھل ہیں ان کو جو ہے نا وہ میٹھے انجیکشن لگا کر فروخت کیا جاتا ہے۔ یہ حال ہے اس قوم کا۔ کیا کہیں گے ہم اس قوم کو؟ آپ جس کو کہہ دیں آپ نے ملاوٹ کی ہے وہ آگے سے آپ کو 4 باتیں سنائے گا اور بتائے گا جی میں تو بڑا جو ہے نا وہ تہجد گزار ہوں، بڑا نمازی آدمی ہوں، میں تو یہ کام کرتا ہی نہیں، اللہ بچائے اس کام سے۔ خدا کی قسم دھڑلے سے ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ دھڑلے سے ہو رہی ہے۔ اس قدر ملاوٹ ہو رہی ہے کہ اللہ معاف کرے۔ دودھ فروشوں کی کئی دکانیں میں نے دیکھی ہیں جنہیں سیل کیا جاتا ہے، اور آپ میری اس بات سے اتفاق بھی کریں گے اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے، ان کے نام ہم نے ایسی نیک اور برزگیدہ ہستیوں کے نام پر رکھے ہوتے ہیں کہ جس یہ جو مکروہ دھندا ہے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں، ان کا نام لیتے ہوئے مجھے جو ہے نا وہ شرم آتی ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو 5 کلومیٹر کی حدود میں 10 عبادت گاہیں تو مل جائیں گی، لیکن 50 کلومیٹر تک خالص دودھ کی ایک دکان بھی نہیں ملے گی۔ لب دے رہو ساری دیہڑی، کوئی نہیں لبے گی، سارے آئی کہیں گے میں خالص بھیجدا پیا ہوں۔ ہمارے بچوں کو دھڑلے سے دودھ کے نام پر سفید زہر پلایا جا رہا ہے۔ شہر کے اندر واقعہ گھروں سے بڑے باؤزر نکلتے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جن میں دودھ ہوتا ہے اور وہ دودھ دکانوں میں سپلائی کیا جاتا ہے اور کوئی نہیں روکتا۔ بتایا جائے شہر میں ایک گھر کے اندر کتنی بھینسیں ہو سکتی ہیں جس سے سینکڑوں لیٹر دودھ سپلائی کے لیے بھجوایا جا رہا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے پاس جتنے وسائل ہیں وہ مطلب جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ کام کر رہی ہے، کوشش کرتے ہیں وہ کوئی اس کو روکا جائے، پر اس قدر لوگ اتنی زیادہ ملاوٹ کر رہے ہیں کہ روکنا مشکل ہو رہا ہے۔ اگر یہ روزانہ صبح و شام روزانہ کی بنیاد پر اس طرح ہو تو ہم مانیں، صرف کچھ دن مطلب مہینے میں 10-15 دن یہ ناکے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ دفتر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ خیر وہ جتنا اپنا کام کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جب تک ملاوٹ کرنے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ سرے عام سزائیں نہیں نہ دی جائیں گی، یہ لوگ باز نہیں آئیں گے۔ انہیں سزائیں دی جائیں، انہیں جرمانے کیے جائیں، سلاخوں کے پیچھے بند کیا جائے، پھانسی لا دو۔ بعض ملکوں میں یقین جانے اگر لوگ ملاوٹ کرتے ہیں تو انہوں نے پھانسی لا چھڑ دے جائے۔ ہمارے یہاں تو وہ کیا کہتے ہیں ضمانت کرواتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، کوئی پکڑ بھی لے تو۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اس جرم کو
اس جرم کی جو ہے نا وہ سخت سے سخت سزا کے لیے ایک جامع قانون بنائے جس میں کوئی زمان شمار نہیں ہوگا، سیدھی سزا، چلو اندر، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اب آپ یہ بتائیں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اگر ماں کسی وجہ سے اس کا وہ نہیں بچہ دودھ پی سکتا یا وہ نہیں پلا سکتی، ہم ڈبے کا اگر دودھ لیتے آتے ہیں سر جی وہ بھی 2 نمبر، اب بتائیں کہ بچہ خالص دودھ کہاں سے پیے؟ خدا کے لیے ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ہم اپنے جو ہے نا بچوں کا خیال رکھیں، اداروں کو یہ سوچنا چاہیے یہ بھی ہمارے بچے ہیں۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔